اللہ الرحمن الرحیم۔ مغرب میں ایک بات بار بار دہرائی جاتی ہے کہ ریاست اسرائیل کا قیام ایک خدائی منصوبہ ہے، اور اس کے ثبوت میں بائبل کی ایک آیت پیش کی جاتی ہے، جینیسس 15:18، جس میں کہا گیا ہے کہ میں نے تمہاری نسل کو یہ زمین دی، دریائے مصر سے لے کر دریائے فرات تک۔ اب پہلی نظر میں تو یہ بات بہت سیدھی سی لگتی ہے کہ خدا نے زمین دی تو پھر ریاست بھی بن سکتی ہے، لیکن مسئلہ یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ آیت کیا کہتی ہے؟ تمہاری نسل، اور تعبیر کیا کہتی ہے؟ صرف ایک نسل، یعنی صرف اسحاق کی نسل۔ یہاں ایک چھوٹی سی تبدیلی ہوتی ہے، لیکن یہی چھوٹی تبدیلی پوری کہانی بدل دیتی ہے۔ اب ایک سادہ سا سوال، ابراہیم کے کتنے بیٹے تھے؟ 2، اسحاق اور اسماعیل۔ اب انہیریٹنس کا اصول کیا کہتا ہے؟ جو چیز باپ کو دی جائے وہ اس کی اولاد میں برابر کی تقسیم ہوتی ہے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ زمین صرف ایک کو کیوں؟ یہ وہ سوال ہے جو ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں، کبھی پوچھا ہی نہیں، اور شاید اسی لیے ہم ایک پوری کہانی سمجھے بغیر مانتے چلے گئے۔ اب ذرا اسماعیل کی طرف آئیں، بائبل خود کیا کہتی ہے؟ جینیسس 17:20 میں یہ لکھا ہے کہ میں نے اسماعیل کو برکت دی یا دوں گا، اور اس کی نسل کو بڑھاؤں گا۔ گویا اسماعیل کو بھی نظر انداز نہیں کیا گیا، بلکہ انہیں بھی برکت دی گئی۔ اب یہاں رک کر ایک لمحے کو سوچیں، اگر برکت دی گئی تو زمین کیوں نہیں؟ یہاں اصل مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ دیکھیے کہ متن کیا کہتا ہے۔ متن کہتا ہے کہ ابراہیم کو قبولیت دی گئی، برکت دی گئی، اور تعبیر کیا کرتی ہے؟ مرکزی حیثیت صرف ایک نسل کو دے دیتی ہے۔ اسماعیل کو نکالا نہیں گیا، مگر اسے مرکز سے ہٹا دیا گیا۔ انہیں ڈینائی نہیں کیا گیا، مگر خاموشی سے نظر انداز کر دیا گیا۔ اور یہی سب سے خطرناک مرحلہ ہوتا ہے۔ جب آپ کسی چیز کو کھل کر رد کرتے ہیں تو سوال اٹھتا ہے، لیکن جب آپ اسے خاموشی سے نظر انداز کرتے ہیں تو سوال پیدا ہی نہیں ہوتا، اور یہی خاموشی آہستہ آہستہ ایک نظریہ بن جاتی ہے۔ ایک ایسا نظریہ جو کہتا تو ہے کہ ہم متن پر ہیں، لیکن حقیقت میں وہ اپنی تعبیر پر کھڑا ہوتا ہے، گڑھی ہوئی تعبیر پر۔ اب ذرا قرآن کی طرف آئیے۔ قرآن تو ایک جملے میں پوری بحث ہی کو بدل کر رکھ دیتا ہے۔ کہتا ہے لا ینال عہد الظالمین، یعنی میرا عہد ظالموں تک نہیں پہنچتا۔ اب یہاں ایک بہت بڑی تبدیلی آتی ہے۔ اب سوال یہ نہیں رہتا کہ تم کس نسل سے ہو، بلکہ سوال یہ ہو جاتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو۔ یعنی وعدہ نسل سے نہیں، عمل سے جڑا ہوا ہے۔ اگر کوئی ظلم کرے تو وہ ابراہیم کی نسل میں ہو کر بھی اس وعدے کا حقدار نہیں رہتا، اور اگر کوئی عدل پر ہو تو وہ اس وعدے کے قریب ہو جاتا ہے۔ یعنی قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ زمین انہیریٹنس سے نہیں ملتی، وراثت سے نہیں ملتی، ذمہ داری سے ملتی ہے۔ اب یہاں ایک بہت اہم بات سمجھ میں آتی ہے۔ اگر خدا کا وعدہ اخلاق سے مشروط ہے تو پھر ایک اصول نکلتا ہے، کوئی بھی ظلم کسی بھی دعوے کو باطل کر دیتا ہے۔ یعنی صرف یہ کہہ دینا کافی نہیں کہ یہ ہمارا حق ہے۔ اصل سوال یہ ہے کہ کیا تم اس حق کے قابل بھی ہو؟ اور یہی وہ اصول ہے جو پوری سیاسی تعبیر کو چیلنج کرتا ہے۔ اب ایک اور چونکنے والی بات سنیے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ خود یہودی مذہبی روایت اس پورے معاملے میں کیا کہتی ہے؟ تلمود میں ایک تصور ہے، 3 قسموں کا تصور، 3 اوٹس۔ یہ 3 اوٹس کیا ہیں؟ یہ وہ اصول ہیں جو بنی اسرائیل کے لیے طے کیے گئے۔ جب وہ اپنی سرزمین سے نکل گئے تھے،
انہیں کہا گیا کہ تم زبردستی واپس نہیں جاؤ گے، یعنی طاقت کے زور پر ریاست قائم نہیں کرو گے۔ دوسری بات کہی گئی کہ تم اقوام کے خلاف بغاوت نہیں کرو گے، یعنی سیاسی طاقت کے ذریعے غلبہ حاصل نہیں کرو گے۔ اور تیسری بات یہ کہی گئی کہ تم انتظار کرو گے، مسیحا کا انتظار۔ یعنی صاف بات، ریاست کا قیام انسان کا کام سرے سے تھا ہی نہیں، بلکہ ایک الہی واقعے کے طور پر ہونا تھا۔ اب یہاں ایک فطری سوال سامنے آتا ہے، اگر یہ اصول خود یہودی مذہبی روایات میں موجود ہے تو پھر یہ ریاست کیسے بنی؟ کیا مسیحا آ گئے تھے، یا پھر انسان نے وہ خود کام اپنے ذمہ لے لیا جسے اس کی اپنی روایت منع کر رہی تھی؟ یعنی یہی وہ مقام ہے جہاں مذہب اور سیاست ٹکرا جاتے ہیں، اور یہی وہ لمحہ ہے جہاں کہانی ٹوٹ جاتی ہے۔ اب تاریخ کی طرف آئیے۔ 19ویں صدی کا یورپ، یہودیوں پر ظلم ہو رہا تھا، ان کے خلاف بہت نفرت تھی، عدم تحفظ کا احساس تھا۔ یہ سب ایک مذہبی مسئلہ نہیں تھا، یہ ایک سماجی اور سیاسی بحران تھا۔ اس ماحول میں ایک شخص اٹھتا ہے، سامنے آتا ہے، اس کا نام ہے تھیوڈور ہرٹزل۔ وہ ایک سوال اٹھاتا ہے، وہ پوچھتا ہے کہ یہودیوں کا مسئلہ کیسے حل ہوگا، اور پھر خود ہی جواب بھی دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہمیں ایک ریاست چاہیے۔ لیکن یہاں ایک بہت اہم بات ہے، وہ تورات کا حوالہ نہیں دیتا، وہ اسے خدا کا حکم نہیں کہتا، وہ سیدھی بات کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ ایک مسئلہ ہے اور ہمیں اس کا سیاسی حل چاہیے۔ اب یہاں ایک چونکانے والی حقیقت سامنے آتی ہے۔ اس وقت فلسطین بھی فائنل نہیں تھا، مختلف جگہیں زیر غور تھیں، یوگانڈا، ارجنٹائنا، مدغاسکر، قبرص۔ یعنی زمین کا انتخاب کوئی آسمانی فیصلہ نہیں تھا، بلکہ ایک ممکنہ انتخاب تھا۔ اب ذرا سوچیں، اگر یہ واقعی خدا کا وعدہ ہوتا تو اتنے سارے آپشنز نہیں ہوتے، جگہ نہیں بدلتی۔ کیا خدا کے وعدے آپشنز میں آتے ہیں؟ نہیں۔ لیکن چونکہ یہ وعدہ نہیں تھا، یہ ایک منصوبہ تھا، انسانی منصوبہ تھا، ایک ایسا منصوبہ جو ایک مسئلے کے حل کے لیے بنایا گیا تھا، اور بعد میں اسے مذہب کا لباس پہنا دیا گیا۔ اب کہانی ایک اور رخ لیتی ہے۔ یورپ میں ایک بڑا المیہ پیش آتا ہے، جسے ہم ہولوکاسٹ کہتے ہیں۔ لاکھوں یہودی قتل کیے جاتے ہیں، صدیوں کا ظلم ایک انتہا تک پہنچ جاتا ہے۔ یورپ کے ضمیر پر ایک بوجھ آ جاتا ہے، ایک گلٹ، ایک شرمندگی، ایک ندامت۔ اب سوال یہ ہے کہ اس ظلم کا ازالہ کہاں ہونا تھا؟ کیا یورپ اپنی زمین دیتا، یا وہ اپنے نظام کو بدلتا؟ بھئی ہونا تو یہی چاہیے تھا، لیکن اس نے ایک اور راستہ چنا، اس بوجھ کو اٹھایا اور اسے فلسطین کی سرزمین پر رکھ دیا۔ یہاں ایک فیصلہ ہوا 1917 میں، بیلفور ڈکلیریشن کے نام سے۔ برطانیہ نے کہا کہ ہم یہاں ایک جوئش ہوم لینڈ کے قیام کی حمایت کرتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ وہ زمین کس کی تھی؟ ارے بھائی، وہاں پہلے سے لوگ آباد تھے، ایک معاشرہ تھا، ایک تاریخ تھی، مگر ان سے پوچھا نہیں گیا۔ اور یہاں سے کیا شروع ہوا؟ ایک پولیٹیکل ارینجمنٹ جو بظاہر تو انسانی لگتا تھا، مگر حقیقت میں ایک کولونیل ٹرانسفر تھا۔ بنیادی طور پر یہ ایک یورپی مسئلہ تھا۔ یورپ کے اجتماعی گناہ کا بوجھ ایک عرب زمین پر منتقل کر دیا گیا، اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں سے ایک کولونیل پروجیکٹ شروع ہوا۔ اب سب سے اہم سوال، اگر یہ واقعی ایک سیاسی منصوبہ تھا تو اسے مذہب کا رنگ کیوں دیا گیا؟ جواب بہت سادہ ہے۔
مگر ہم اکثر اسے نظر انداز کر دیتے ہیں۔ لیجیٹمیسی کا مسئلہ، یعنی لوگوں کو یہ یقین دلانا کہ جو آپ کر رہے ہیں وہ صحیح ہے۔ اب یہاں ایک بہت بڑی تبدیلی آتی ہے۔ اگر آپ کہیں کہ یہ ایک سیاسی منصوبہ ہے تو لوگ فوراً سوال کریں گے، کیوں؟ کیسے؟ اس کا اخلاقی جواز کیا ہے؟ لیکن اگر آپ کہیں کہ یہ خدا کا وعدہ ہے تو کیا ہوتا ہے؟ سوال ختم ہو جاتے ہیں، تنقید رک جاتی ہے اور مخالفت گناہ بن جاتی ہے، کیونکہ اب یہ سیاست نہیں رہی، یہ ایمان کا مسئلہ بن گیا۔ اب ذرا ایک اور مثال دیکھیں۔ سن 1967 کی بات ہے، جب عرب اسرائیل جنگ ہوتی ہے، جسے ہم 6 ڈے وار کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ صرف 6 دنوں میں ایک چھوٹی ریاست بڑی بڑی افواج پر غالب آ جاتی ہے۔ یہ کیسے ہوا؟ اور یہ تھا کیا؟ بنیادی طور پر یہ ایک فوجی کامیابی تھی، ایک اسٹریٹجک برتری تھی اسرائیل کی۔ لیکن اصل کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، بلکہ اصل کہانی یہاں شروع ہوتی ہے، جہاں اس کامیابی کی تشریح کی جاتی ہے۔ اس کامیابی کو کیسے پیش کیا گیا؟ کہا گیا کہ یہ خدا کی مدد تھی۔ اب ذرا غور کریں، ایک انسانی پلاننگ، ایک فوجی اسٹریٹجی، ایک عملی ایگزیکیوشن، اور اسے بدل دیا گیا ایک الہی مداخلت میں، ڈیوائن انٹرونشن میں۔ یہاں ایک خطرناک تبدیلی ہوتی ہے، طاقت تقدس بن جاتی ہے۔ جو چیز انسان نے حاصل کی تھی اسے خدا کے کھاتے میں ڈال دیا گیا، اور جب ایسا ہو جائے تو سوال ختم ہو جاتے ہیں، کیونکہ اب آپ حکومت سے نہیں خدا سے سوال کر رہے ہوتے ہیں۔ اور یہی وہ لمحہ ہے جہاں اخلاق بدل جاتا ہے۔ ظلم ظلم نہیں رہتا، وہ حق بن جاتا ہے۔ قبضہ قبضہ نہیں رہتا، وہ وعدہ الہی بن جاتا ہے۔ طاقت طاقت نہیں رہتی، وہ مقدس مشن بن جاتی ہے۔ اور جب طاقت مقدس مشن بن جائے تو اس کے خلاف کھڑا ہونا صرف سیاسی مخالفت نہیں رہتا، بلکہ گناہ بن جاتا ہے۔ اب ایک اور کہانی، یہ بھی سن لیجئے، اس سے بات سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ اسی دوران امریکہ میں بائبل کی ایک خاص تشریح عام ہونے لگتی ہے، جسے کہتے ہیں اسکوفیلڈ ریفرنس بائبل۔ یہ صرف بائبل نہیں تھی، یہ بائبل کی ایک مخصوص ریڈنگ تھی، اور اسی ریڈنگ سے ایک نظریہ پیدا ہوتا ہے جسے کہتے ہیں ڈسپنسیشنلزم۔ یہ نظریہ کیا کہتا ہے؟ یہ تاریخ کو مختلف ادوار میں تقسیم کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم ایک ایسے دور میں ہیں جہاں کچھ مخصوص واقعات لازمی ہیں۔ ان واقعات میں ایک بڑا واقعہ یہودیوں کا فلسطین میں جمع ہونا ہے اور ایک ریاست کا قیام۔ اب یہاں ایک چونکانے والی بات آتی ہے۔ اس نظریے کے مطابق جب اسرائیل قائم ہوگا تو مسیح کی واپسی قریب ہو جائے گی۔ یعنی ایک سیدھا فارمولہ، اسرائیل بنے گا تو مسیح آئیں گے۔ اب غور کریں، یہاں مذہب کیا بن گیا؟ ایک عقیدہ، ایک انتظار، ایک پروفیٹک ٹائم لائن۔ لیکن ایک اہم نقطہ سمجھیں، یہ اصل عیسائیت نہیں ہے، بلکہ اس کی ایک جدید تعبیر ہے جو 19ویں اور 20ویں صدی میں بنی۔ یعنی یہ کلاسیکل کرسچین تھیولوجی نہیں ہے، بلکہ ایک خاص گروہ کی ریڈنگ ہے۔ لیکن اس کا اثر کیا ہوا؟ امریکہ میں لاکھوں لوگ اس نظریے پر ایمان لے آئے، اور پھر اسرائیل کی حمایت صرف سیاسی معاملہ نہیں رہی، بلکہ ایک مذہبی فریضہ بن گئی۔
نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ اربوں ڈالر کی فنڈنگ، اندھی سیاسی حمایت اور ایک ایسا مذہبی جوش جو سوال نہیں کرتا، کیونکہ جب کوئی چیز خدا کے منصوبے کا حصہ بن جائے تو اس پر سوال اٹھانا گناہ سمجھا جاتا ہے۔ اب یہاں ایک بہت اہم حقیقت سامنے آتی ہے۔ یہ صرف باہر کے لوگ نہیں ہیں جو اس ریاست پر سوال اٹھاتے ہیں، خود یہودی مذہبی حلقوں کے اندر بھی اس پر شدید اختلاف موجود ہے۔ مثلا نیتوری کارتا ایک مذہبی یہودی گروہ ہے جو کھل کر یہ کہتا ہے کہ یہ ریاست مذہبی طور پر غلط ہے، ہمیں اس ریاست کے قیام کا کوئی حق تھا ہی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے نزدیک ریاست کا قیام انسان کا کام نہیں تھا، بلکہ یہ ایک الہی واقعہ ہونا تھا۔ یعنی وہی بات جو ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کہ طاقت کے زور پر ریاست قائم کرنا خود ان کی مذہبی روایت کے خلاف ہے۔ اب صرف مذہبی حلقے ہی نہیں، کچھ بڑے یہودی مفکرین بھی اس پورے معاملے پر سوال اٹھاتے ہیں۔ مثلا مارٹن بوبر کو لیجیے، بڑا نام ہے، ابراہم جوشوا ہیشل کو لیجیے۔ یہ لوگ ایک بنیادی اصول دیتے ہیں، زمین انصاف کے بغیر بے معنی ہے۔ یعنی اگر آپ کے پاس زمین ہے مگر انصاف نہیں ہے تو وہ زمین مذہبی طور پر کوئی حیثیت نہیں رکھتی، کیونکہ خدا کا تعلق زمین سے نہیں انصاف سے ہوتا ہے۔ بندہ خدا سے انصاف سے کنیکٹ ہوتا ہے، زمین سے نہیں۔ اب اس پوری تصویر کو ایک ساتھ دیکھیں، جو میں نے کئی چیزیں ایک ساتھ آپ کے سامنے رکھی جستہ بجستہ، اب اس کو ایک پورے پرسپیکٹو میں دیکھیں۔ ہوا کیا؟ ایک آیت جس کی سلیکٹیو تعبیر کی گئی، ایک سیاسی منصوبہ جسے استعماری طاقتوں نے نافذ کیا، اور پھر اس کے اوپر مذہب کا غلاف چڑھا دیا گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ مذہب ہے؟ نہیں، یہ مذہب نہیں تھا، مذہب کو استعمال کیا گیا تھا، اور جب مذہب استعمال ہوتا ہے تو وہ ہدایت نہیں رہتا، ہتھیار بن جاتا ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہودیت نہیں بدلی، اس کے نام پر ایک نئی تعبیر گڑھی گئی، ایک ایسی تعبیر جو طاقت کو تقدس میں بدل دیتی ہے، جہاں ظلم حکم خدا بن جاتا ہے اور قبضہ وعدہ الہی کہلانے لگتا ہے۔ اب یہاں آ کر سوال اسرائیل کا نہیں رہتا، سوال یہ ہے کہ کیا ہم مذہب کو سمجھ رہے ہیں یا ہمیں مذہب کے نام پر استعمال کیا جا رہا ہے، بے وقوف بنایا جا رہا ہے؟ اور اگر بے وقوف بنایا جا رہا ہے تو ذرا رک کر سوچئے کہ یہ کھیل کون کھیل رہا ہے اور کیوں؟ یہی وہ مقام ہے جہاں ایمان اور فریب ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں۔